السلام علیکم، ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، پاکستان کے آئین، قوانین اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق قادیانیوں پر پاکستان میں کئی قانونی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ قادیانی نہ تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کے طریقے کو نماز نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہیں مسجد کی طرز پر بھی نہیں بنا سکتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی ان قوانین اور آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ قادیانی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کی طرز پر بھی بناتے ہیں اور قرآن مجید اور اس کے تحریف شدہ ترجمے کی اشاعت اور تباعت بھی کرتے ہیں۔ اور مبینہ طور پر اس تحریف شدہ ترجمہ قرآن کو نہ صرف پاکستان بلکہ بڑے پیمانے پر پاکستان سے باہر بھی بھیجا جاتا ہے۔ قادیانی جماعت کی جانب سے تحریف شدہ ترجمہ قرآن کی اشاعت اور تباعت کے حوالے سے 2022 میں مبارک احمد قادیانی، جو کہ قادیانی مدرسۃ الحفظ کا پرنسپل ہے، اس پر FIR کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد جنوری 2023 میں اس مبارک احمد قادیانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ دن قبل سپریم کورٹ نے اس قادیانی ملزم مبارک احمد کو اس کیس میں ضمانت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس اہم آرڈر پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا ہے سینئر ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم صاحب نے۔ راؤ عبدالرحیم صاحب اس اہم کیس کی لیگل ٹیم کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ سینئر لائر ہیں۔ عبدالرحیم صاحب السلام علیکم جی، پروگرام جوائن کرنے کا شکریہ۔ وعلیکم السلام رانا صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی۔ عبدالرحیم صاحب، اس کیس کا پس منظر کیا ہے؟ کیس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک کے مصحف کی جو طباعت ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ایک عرصے سے ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اس کام کے لیے، اور ہم نے مختلف جگہوں پر اس کی وقتاً فوقتاً درخواستیں دی ہیں۔ یہ 2018 میں جا کے ہمیں ایک ریٹ کرنی پڑی، جس کا 2019 میں فیصلہ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس فیصلے سے نیکسٹ ویک پر اگلے ہی دن انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ قادیانیوں نے ایک خبر چلائی تھی کہ اس ہفتے جو نصرت جہاں کالج فار وومن کا گراؤنڈ ہے وہاں پر مدرسۃ الحفظ اور مدرسہ عائشہ کی سالانہ تقریبات ہوں گی، جہاں پر انعامات، اسناد اور مرزا مسرور کے دستخطوں کے ساتھ قرآن ترجمے والے جو تحریف شدہ ترجمہ کے قرآن پاک کے مصحف ہیں وہ تقسیم ہوں گے۔ ہم نے 6 تاریخ کو یہ اپلیکیشن دے دی تھانے میں، 7 تاریخ کو یہ تقریب ہو گئی۔ 6 کو درخواست اس لیے دی تھی کہ اس تقریب کو فوری روکا جائے، یہ خلاف قانون امر ہے تو اس کو روکا جائے۔ 7 تاریخ کو یہ تقریب ہوئی، وہاں پر شاہد گواہ ہیں، انہوں نے دیکھا اس ساری تقریب کو۔ 14 تاریخ کو ہم نے دوبارہ اپلیکیشن دی کہ اس پر ایکشن لیا جائے۔ اس پر 14/3/2019 سے مختلف JIT مختلف تحقیقات شروع کر دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف قانونی جدوجہد کتنا مشکل ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے اگر کسی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ درخواست لے کر جائیں گے اور وہ فوری FIR درج کر دیں گے، وہ اس سے پہلے پورا ایک سلسلے سے، ایک مشینری سے گزار دیتے ہیں۔ تو یہ 2019 میں جب یہ چلتا رہا کام، یہ ہم مختلف JIT بھگتتے رہے، مختلف آفیسرز کے سامنے پیش ہوئے۔ الٹیمیٹ 2020 میں ہم نے امپلیمنٹیشن کے لیے دوبارہ ریٹ کر دی، جس کا فیصلہ 2022 میں جا کر یہ FIR درج ہوئی، جس کے فیصلے کے نتیجے میں۔ اور یہ FIR حسن معاویہ کے نام سے ضرور درج ہوئی کیونکہ درخواست ہم نے دی، یہاں بھی قرآن بورڈ میں بھی، لیکن بیسیکلی یہ قرآن بورڈ کا لیٹر تھا جو بذریعہ DPO پہنچا، اور یہ ریاست کا ایک ادارہ ہے قرآن بورڈ، میرا یا آپ کا نہیں ہے، تو اسٹیٹ کی طرف سے یہ FIR درج ہوئی۔ بیسیکلی ظاہری بات ہے اسٹیٹ خود تو کچھ نہیں دیکھ رہی، ہم نے اسٹیٹ کو یہ سارا کچھ بتایا، اسٹیٹ کے انفارمر ہم تھے، ہمارا نام کیونکہ اس درخواست کے اوپر تھا اس لیے یہ FIR میں درج کر دیا گیا۔ ایشو ایک آخری بڑا اہم پورشن ہے، یہ قرآن پاک تھا یا کتاب تھی، اس ججمنٹ کے حوالے سے اس میں کیونکہ بات ہوگی۔ یہ میرے پاس قرآن پاک کا مصحف ہے، یہ ترجمہ ہے، اس میں مجھے بتائیے اس کو کیا کہیں گے آپ، ترجمہ کہیں گے یا قرآن پاک کہیں گے؟ یہ قرآن پاک کے ساتھ ترجمہ کیا ہوا ہے، تو اگر کوئی اور ایسی کتاب لکھے گا تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ بک لکھی ہوئی ہے وہ،
یا وہ قرآن پاک کا مصحف ہے جو جس میں تحریف کی گئی. میرا جو پاکستانی شہری ہے وہ تو عربی نہیں جانتا، وہ اس کو عربی نسخے کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن جو ہو رہی ہے اسی سے اس کو پتہ چلے گا اس کا کیا مقصد ہے. اور اگر ٹرانسلیشن میں تحریف ہو گئی تو وہ کیا سمجھے گا کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے. یہ میرے پاس اس سے بھی آگے میں چلتا ہوں، معرف القرآن کا نسخہ ہے. مجھے ذرا بتائیے کہ یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن پاک کا نسخہ کہیں گے یا کوئی کتاب کہیں گے اس کو؟ یہ راستہ بتا رہا ہے، یہ ٹرانسلیشن کو مزید تشریح کر رہا ہے ایک مصنف جو ہے کہ قرآن پاک کے ان الفاظ کی کا مطلب یہ ہے. تو اس کو قرآن پاک کیسے نہیں کہا جا سکتا؟ یہ بک کیسے ہو گئی ہے؟ یہ بڑا اہم چیز تھی جو اس فیصلے کے اندر ہوئی، جو آپ نے سوال کیا. یہ پورا پس منظر یہ ہے اس کا. یہ 2018 سے بھی پہلے کی جدوجہد ہے جس پہ جا کر 2019 کی درخواست پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. میں دکھا دیتا ہوں ایف آئی آر. اس 2019 کی ایف آئی آر جو ہے ہماری، یہ 6/12/2022 کو درج ہو رہی ہے، اور 6/12/2022 تک ہم مسلسل درخواستیں دے رہے ہیں کہ یہ تمام ادارے چل رہے ہیں، ان تمام اداروں کو بند کریں، ان تمام اداروں کے اندر یہ کتابیں چل رہی ہیں، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جب اریسٹ ہوتا ہے 2023 کے جنوری کے اندر، تو اس کے یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ جناب ہم یہ کتابیں چلا رہے ہیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور آج تک سپریم کورٹ تک قادیانیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں، یہ ہم چلا نہیں رہے، یہ ہم آج بھی وہاں پر کتابیں نہیں شیئر ہو رہی. تو یہ ایسا ایشو نہیں ہے، یہ اس پوری صورتحال کا پس منظر تھا. راؤ صاحب، پاکستان میں قرآن مجید اور اس کے ترجمے کی اشاعت اور طباعت کے حوالے سے کون سے قوانین موجود ہیں اور یہ کب بنائے گئے؟ حسن صاحب، آپ نے جو پوچھا ہے کہ قوانین کیا ہیں قرآن پاک کی پرنٹنگ کے بارے میں، تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں 2011 سے یہ سفر اگر ہم جدید دور کا لے لیں تو 2011 میں جو قرآن ایکٹ بنا اس کے اندر کوئی بھی قادیانی قرآن پاک کی، قادیانی کوئی غیر مسلم، قادیانی اسپیشلی کوئی بھی، وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ نہیں کر سکتا. اس پر یہ بین ہے. قرآن پاک سے متعلق کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. قرآن پاک کی جو تفسیر ہیں، جو قرآن پاک کے ترجمے ہیں، ان کی پرنٹنگ نہیں کر سکتا. یہ قرآن بورڈ کے ایکٹ کے مطابق یہ قابل سزا جرم ہے سیکشن 7 کے اندر، اور اس کی سزا ہے سیکشن 9 کے اندر، جو آج کل 3 سے 7 سال تک ہے. اور جب یہ ایکٹ پاس ہوا 2016 میں تو اس کی سزا 3 سال تھی. 11 میں جب یہ ایکٹ پاس ہوا، 21 کی امینڈمنٹ میں یہ سزا بڑھا کے 7 سال تک کر دی گئی. اور دیگر سزائیں ہیں. اگر قرآن پاک کی وہ جو انحراف کر رہا ہے یا جو بھی تحریف کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ مواد سے اگر کوئی اور جرم بنتا ہے تو وہ سیکشن بھی لگیں گے ان پہ. اب یہ تو تھا ایک سلسلہ. 2017 میں قرآن بورڈ نے یہ جو سارے نسخے تھے، جتنی بھی ٹرانسلیشن تھی، جتنے بھی ترجمے تھے، جتنے بھی نسخے تھے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیومن رائٹ سیل کے آرڈر پر اور سپریم کورٹ وزیر اعظم پاکستان کے حکم پہ یہ پورے تمام کے تمام جتنے بھی نسخے تھے ان کو ریویزٹ کیا اور بتایا کہ یہ ٹھیک ہیں اور یہ غلط ہیں، اور ان کو بین کیا. تو بین کالعدم یا بین مٹیریل رکھنا یہ خود جرم ہے. اب ان ساری چیزوں کے بعد آپ دیکھیں کہ پرنٹنگ کے حوالے سے یہ ایک بیان حلفی ہے. یہ بیان حلفی دینا پڑتا ہے پبلشر کو. اس بیان حلفی کے اندر واضح طور پہ ان کے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو قرآن ایکٹ کے ضابطے کے مطابق شیڈول جاری ہوا ہے، جس میں لکھا وہ حلف دے گا کہ میرا قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں اپنے آپ کو احمدی کہتا ہوں. یہ حلف ہوگا اور تب اس کو یہ لائسنس جاری ہو سکے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو ہمارا 295B ہے وہ اس پہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جہاں آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفائل، اور ڈیفائل کیا ہے؟ پیور کو ان پیور کر دینا، ملاوٹ کرنا. یہ ڈیفائل ہے جو سپیریئر کورٹس کے لارجرز بینچ نے جس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. یہ اس کے بعد 298C ہے
جو کہ آپ کہہ لیں کہ قادیانی جب خود کو اسلام یا شاعر اسلام استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک تو شاعر سے بھی آگے ہے، قرآن پاک تو کے بغیر تو دین کچھ نہیں ہے، تو بنیاد کو بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے کہ یہ ہماری ہے ان کی نہیں ہے، تو پھر اس پہ 298 اٹریکٹیو ہو جائے گا۔ ابھی یہ ریلیونٹ سیکشنز تھے۔ میں اس کیس کی حد تک آ جاتا ہوں کہ اس کیس میں کیا چیزیں تھیں۔ اس کیس کی جو فرد جرم ہے وہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، میں یہ آپ کی سکرین پہ فرد جرم دکھا رہا ہوں۔ یہ اس میں سیکشن 7 سیکشن 9 جو ہے پنجاب قرآن ایکٹ کا لگا ہوا ہے، 298 ہے اور 295 ہے۔ یہ 4 سیکشن لگے ہوئے تھے اس پہ۔ ان 4 سیکشنز کا یہ ٹرائل تھا۔ اب آتے ہیں آگے، جو آپ نے پوچھا ہے مجھ سے اس کا جواب تو یہیں تک ہے، پھر آگے اگر آپ کچھ پوچھتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ راؤ صاحب، سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہا گیا ہے کہ قادیانی ملزم نے جرم قانون بننے سے پہلے کیا ہے، یعنی قرآن ایکٹ کے جو سیکشن 7 اور 9 ہے اس کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رانا صاحب، سیکشن 7 اور 9 قرآن ایکٹ کا کیسے نہیں بنتا؟ مجھے اس کی یہ میری آخری جو درخواست ہے نا ان کے خلاف، وہ 12/12/2022 کی ہے، اور امینڈمنٹ جو ہے یہ 2021 میں ہوئی ہے۔ کیسے نہیں بنتی ہے سیکشن 9؟ سیکشن 7 2011 اور سیکشن 9 جو ہے یہ کیسے نہیں اٹریکٹ ہوگا اس پہ؟ دوسرا، چلیں میں اس ایپلیکیشن کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے ایپلیکیشن دی کہ اس ایکس کے پاس جو کلیشن کوف ہے یہ اللیگل رکھی ہوئی ہے، اس نے یہ ڈیلی نکلتا ہے، لیکن پولیس میں وہ ایف آئی آر درخواست چلی گئی، ایف آئی آر نہیں کاٹتی۔ یہ درخواست دی گئی آپ کے پنجاب کے حوالے سے بات کرتا ہوں، 2013 میں جب 13/20/65 جو تھا یہ نان بیلیبل اوفینس تھا، اس کے بعد یہ 15 میں آ کے نان بیلیبل ہو گیا۔ 13 کی درخواست پہ انہوں نے 16 میں جا کے چھاپا پڑا اور اس سے کلیشن کوف ریکور ہو گئی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا بیلیبل ہوگا اوفینس یا نان بیلیبل ہوگا؟ یہ کہہ کے کہ اس کی درخواست کیونکہ 2013 میں ہے، ریکوری 2015 میں ہوئی، تو 2015 میں بھی وہ جرم ہے اور 2013 میں بھی وہ جرم ہے، تو دونوں سیکشن لگیں گے نا اس پہ، جس میں گریٹر ہے اس میں آئے گا نا یہ۔ اب یہی کام میرے ساتھ ہوا، 2019 سے ہم نے درخواستیں دی ہوئی 2022 تک، اور جس روز یہ پکڑا گیا 2023 میں تو یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں یہ ساری قرآن پاک کے جو تحریف شدہ قرآن پاک ہیں یہ تقسیم کر رہا ہوں، میرے مدرسے میں پڑھائے جا رہے ہیں، میں اس کی تبلیغ کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سیکشن ایڈ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں 295B کی طرف، قرآن پاک کی توہین۔ ڈیفائل کو میں نے عرض کیا آپ کو کہ ڈیفائل کا مطلب کیا ہے، بلیک لا ڈکشنری میں دیکھ لیں، ان پیور کرنا، پیور کو ان پیور کرنا، ملاوٹ کرنا، رد و بدل کرنا۔ تو یہ کیا ہے قرآن پاک کا؟ میں نے آپ کو قرآن پاک دکھا دیا ہوں۔ قرآن پاک کے جو مفہوم ہے ان پورے مفہوم کو، ٹرانسلیشن کو تبدیل کر دیا جائے، بتایا یہ جائے کہ یہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے یہ نہیں، اس کا یہ کہا جا رہا ہے، سرکار دو عالم کے اوپر جو وحی اتر رہی ہے وہ یہ اتر رہی ہے۔ مجھے تو عربی نہیں آتی، میں نے تو اس کا مطلب سمجھ کے پتہ چلنا ہے قرآن پاک کو، تو کیا وہ قرآن پاک نہیں ہے؟ اب 298C پہ آ جاتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی توہین اور یہ ساری کی ساری چیزیں شاعر اسلام تک کی پابندی ہے۔ ایک سیکشن 31 ہے، آرٹیکل 31 ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو کہتا ہے کہ میری لائف جو ہے وہ بھی اسٹیٹ نے پروکیور کرنی ہے اکارڈنگ ٹو اسلام چلے، وہ کریکشن قرآن پاک کی اس نے رکھنی ہے۔ کہاں جائے گا وہ آرٹیکل 20 پہ بھی میں آ رہا ہوں، جو بات آپ کر رہے ہیں جس وجہ سے آپ نے مجھے طلب فرمایا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ قرآن پاک توہین ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن بورڈ کے علماء ہیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، میرے اور آپ کی نسبت، یہ تمام مسالک کے علماء کہہ رہے ہیں۔ اس میں دیوبندی مسلک بھی ہے، اس میں بریلوی مسلک بھی ہے، اس میں شیعہ مسلک بھی ہے، اس میں اہل حدیث مسلک بھی ہے کہ یہ توہین ہے، یہ توہین امیز ہے، یہ قرآن پاک کی توہین ہے۔ یہ قادیانی جو ہیں
اوقات سے زیادہ قانون کی لیمٹ کو کراس کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی عمل کر رہے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو پرچہ کیوں نہیں ہوگا، سیکشن کیوں نہیں اٹریکٹ ہوتے؟ عبدالرحیم صاحب، اس آرڈر میں آئین کے آرٹیکل 20 اور مذہبی آزادی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ویسے تو آرٹیکل 20 سبجیکٹ ٹو لا ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رن صاحب، آپ نے مذہبی آزادی کا حوالہ جو ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو مذہبی آزادی ہے اس کی بات کی، اور جس کے اوپر یہ آج کل درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں تمام اداروں کو کہ ہمیں بطور قادیانی اس ججمنٹ کی روشنی کے اندر تمام اختیارات مل گئے ہیں، اب نہ کانسٹیٹیوشن ہے اور نہ قانون ہے ملک کے اندر، اب ہمیں سب کچھ کرنے کی پرمیشن دی جائے اور وہاں پر لکھ کر لگایا جائے کہ ہمارے خلاف کوئی درخواست نہیں دے گا. تو میری آپ سے عرض یہ ہے کہ مذہبی آزادی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس ججمنٹ کے اندر لکھا گیا لا اکراہ فی الدین. قرآن پاک کی یہ آیت کا استعمال بہت سی جگہوں پہ ہم سننے کو ملتا ہے ہمیں، اور بلکہ ہر جگہ پر ہی سننے کو ملتا ہے جہاں پر بھی کسی نے لینیٹ ویو لینا ہوتا ہے. میاں کوئی دو عورت اور مرد جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو لا اکراہ فی الدین، کوڑے تو نہیں مارنے چاہیے، انہوں نے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں دونوں. بہت سے جرائم ہو رہے ہیں، لا اکراہ فی الدین، کو نہیں سزا دینی چاہیے. اس میں کہا گیا کہ اللہ پاک نے حفاظت کا قرآن پاک کا بیڑا اٹھایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ والی آیت کے ساتھ. تو ٹھیک بالکل اٹھایا ہے، لیکن وہ کیسے ہوگی حفاظت؟ اللہ نے یہ کہا کہ انسان کے جو اوپر دو فرشتے بٹھا دیے ہیں یہ اس کی حفاظت کریں گے. قتل کی سزا تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی حفاظت تو ہے. بندہ مر گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی مارے قاتل کرے تو اس کو روکنا، گاڑ چھاڑ، یہ قانون، یہ سب کچھ تو ختم ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین کی جگہ پر ہے، اور جہاں پر سلطنت کا لا ہے وہ سلطنت کے قانون کے ذریعے ہوگا، اور قانون کی شکنی جو ہے وہ قانون مذہب کے اندر بھی جائز نہیں ہے، قانون آئین کے اندر بھی جائز نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں مذہبی آزادی کا. تو میرے بھائی، کوئی آپ نے جو سوال کیا مذہبی آزادی، وہ مذہب کون سا ہے جس کو آزادی چاہیے وہ بھی بتا دیں. پاکستان کے اندر اکثریت سے زیادہ اقلیت کو آزادی ہے. میرے لیے بہت سی ہرڈلز ہیں اور مجھے ان پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. میری اقلیت، میرے شہری ہیں، ان کو ملنی چاہیے آزادی. مجھ سے زیادہ آزادی بھی مل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھے بتائیں، سکھ ہیں، اسلام سے بعد کے مذہب کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گرو نانک صاحب جو ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو گرو گرانتھ ہے ان کی وہ کتاب ہے ہماری. تو بتائیں نا یہ گروہ کہ ان کا نبی کون ہے؟ یہ بتائیں نا آ کے ریکارڈ پہ کہ ان کی کتاب کون سی ہے؟ یہ بتائیں نا ان کی شریعت کون سی ہے؟ یہ بتائیں نا کیا ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس چیز کی میں نے ان کو آزادی چاہیے؟ وہ آزادی کے پرنسپل طے کر لینا بیٹھ کے ریاست کے ساتھ. قرآن کو وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہمارا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. نبی کو وہ کہتے ہیں کہ جی احمد جو ہیں نعوذ باللہ یہ ہمارے نبی کا نام تھا، قرآن میں اس لیے ذکر کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن پاک مسلمان ہم ہیں تم نہیں ہو. وہ تو قومی اسمبلی کے اندر بھی بات کرتے رہے کہ مسلمان ہم ہیں تم نہیں ہو. جس ٹائم ان کا یہ فیصلہ ہو رہا تھا اس ٹائم بھی وہ یہی بات کر رہے تھے. تو مذہبی آزادی اقلیتوں کو، اکثریتوں کو تو ہوگی، ڈکیتوں کو کون سی آزادی ہوتی ہے؟ ڈاکوؤں کو کون سی آزادی ہوتی ہے؟ یا قانون ماننے والوں کو آزادی ہوتی ہے؟ یا جو غلام ہیں ان کو وہ آزادی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، جن پہ کوئی پابندیاں لگی ہیں وہ آزادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. مجرم کون سی آزادی کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ مجرم کو کون سی آزادی دینی ہے؟ بتا دیں وہ کون سی آزادی دینی ہے، وہ دے دی جائے ان کو. میرے ملک کے جو آئین ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس آئین میں اقلیتوں کو آزادی ہے، ان کو لکھا گیا ہے، لیکن ان کا کوئی آگے بایو ڈیٹا تو انہوں نے دینا ہے نا، یا وہ بھی ہم نے دینا ہے؟ تو دینا یہ بایو ڈیٹا اپنا، کیونکہ 298 بی اور سی یہ کہتی ہے کہ قرآن یہ استعمال نہیں کریں گے سب پرچہ ہوگا.
مسجد یہ استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا، شاعر اسلام یہ استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا، اسلام کا نام استعمال نہیں کریں گے پرچہ ہوگا. اور جال سازی پہ پرچے ہی ہوتے ہیں، جال سازی پہ اور کون سا کام ہوتا ہے؟ میں کسی آدمی کو یہ کہوں کہ میں جج ہوں تو مجھ پہ پرچہ ہوگا. میں کسی آدمی کو یہ کہوں کہ جی میں فلاں صاحب میں ہوں تو پرچہ ہوگا نا. اسی طریقے سے اگر کوئی پاکستان کے آئین کی تشریح یہ کرے کہ آدھا آئین میں پاکستان کا لے لیتا ہوں اور آدھا آئین میں انڈیا کا لے لیتا ہوں اور یہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے میرا یہ آئین ہوگا، میں آدھا پاکستان والے کو رہوں گا پاکستان میں لیکن آدھا پاکستان والے کو مانوں گا، آدھا انڈیا والے کو مانوں گا، چل جائے گا؟ تو یہ کیسے قرآن میں رد و بدل کر کے چلا رہے ہیں؟ کون سی کمیونٹی ہے؟ یہاں تو ہر طرح کی کمیونٹی ہے. پھر ڈکیتوں کی بھی کمیونٹی ہے. جو ریاست پاکستان کو نقصان، انہوں نے اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا ریاست پاکستان کو. طالبان کو لے لیں، وہ بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ گلا کاٹ دو کسی کا. تو وہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ اگر آئین کا سیکشن نہیں، آرٹیکل نہیں چینج ہو سکتا، اس کی تشریحات چینج نہیں ہو سکتی، تو قرآن کی تشریحات اور قرآن کی آیات کیسے چینج ہو سکتی ہیں؟ ان کے ترجمے کیسے چینج ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے مل سکتی ہے آزادی؟ آزادی لیں اپنے مذہب کی. سکھ یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن جو ہے یہ میرا ہے، سکھ کو مذہبی آزادی ہے نا. سکھ یہ تو نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نعوذ باللہ گرو نانک ہیں، یہ تو نہیں وہ کہتا. یہ کہتے ہیں یہ پرابلم ہے. اور کون سی اقلیت ہے یہ اکثریت کو تنگ کرنا، اس کا نام اقلیت ہے؟ پاکستان کے مذہب کو، پاکستان کے آئین کو توڑنا یہ اقلیت ہے؟ یہ آزادی چاہیے تو یہ آزادی پاکستان کے آئین کے اندر تو نہیں ہے. اور اس کو بہت سی ججمنٹس کے اندر بڑا واضح کر دیا گیا. اور ایسی کوئی آزادی جو ہے نہ ریاست پاکستان برداشت کر سکتی ہے، نہ عوام پاکستان برداشت کر سکتی ہے، اور نہ ہی یہ ججمنٹ ایسا کوئی فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے. آپ کے اس پروگرام کی تواسط سے ایک ریکویسٹ ہے میری. میں لا بائنڈنگ سٹیزن ہوں. میرا پورا فورم لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان ہمیشہ قانون کی پاسداری کرتا رہا، کرتا رہے گا. اور ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر قانون کی عملداری دیکھنی ہے، قانون کی عملداری قائم کرنی ہے، تو پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے میرے پاس؟ عدلیہ ہر دو صورت میں نے عدالت کا احترام کرنا ہے. میرے لیے جو ججز ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ علم میں ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ ان سے ہے کہ یہ بڑے حساس ایشوز ہیں. ہم بڑے نالائق لوگ ہیں. ہم جب یہ ایشو ایکسپلین کریں تو یہ 1-2 منٹ میں 20 سالوں کی جو جدوجہد ہے، وہ یہ 20 سالوں کی جو رکاوٹیں ہیں، جو 20 سالوں کے مراحل ہیں، وہ 1-2 منٹ میں نہیں بتائے جا سکتے. کائنڈلی ہمیں پورا سن لیں تاکہ آپ اصل حقائق تک پہنچ جائیں. 298C اگر اس FIR میں نے آپ کو دے دی ہے نا، یہ اسکرین پر چلا لیں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر 298C نہیں بنتا، 295B جو ہے وہ نہیں بنتا. اس کی ورڈنگ کیا ہے؟ اس کی ورڈنگ پہ ہی بنتا ہے جہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ قرآن پاک ترجمہ، قرآن پاک مرزا طاہر تحریف شدہ ترجمہ قرآن پاک کے مصحف میر اسحاق جو سادہ لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور یہ جو ملزم پکڑا گیا جس کی ضمانت ہوئی ہے، یہ خود اس سے سارا نکلا کہ اس نے اتنے لوگوں کے اندر یہ جو مصحف ہیں یہ تقسیم کیے. تو میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے عدالتوں کا احترام کرنا ہے. عدالتوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کے لیے کوئی 3 کی بجائے ہمیں 10 منٹ دے دیا کریں، سن لیں. ہم آپ کے بچے ہیں. اس ملک کا امن ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے. میرا امن نہیں ہے، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے عدالتی سسٹم کا بنیادی مقصد معاشرے میں امن قائم کرنا ہے تاکہ یہ ملک ترقی کرے. عبدالرحیم صاحب، پروگرام کے لیے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے ٹائم دیا. ناظرین، قادیانی جماعت اور اس کے ممبرز پاکستان کے آئین اور قوانین کو جان بوجھ کر توڑتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے کے بعد قانون حرکت میں آئے گا اور وہ ان پر قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی، جس کے بعد
قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا مسرور اور اس صہیونی نواز نیٹ ورک کے افراد پاکستان دشمن قوتوں خصوصاً بھارت اور اس کے خفیہ ادارے را کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ڈس انفارمیشن کمپینز چلائیں گے اور چلاتے ہیں، جس کا ذکر عالمی تحقیقاتی ادارے EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ انڈین کرونیکلز میں بھی کیا جا چکا ہے۔ میں متعلقہ اداروں اور حکومت وقت سے گزارش کروں گا کہ پاکستان میں قادیانیوں کو نہ صرف آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے بلکہ قادیانیوں کی خلاف قانون اور خلاف اسلام سرگرمیوں پر بھی فوری مکمل پابندی لگائی جائے۔ ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔